اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے بہت دولت مند انسان تھے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئیں۔ وسیع و عریض رقبے پر ان کی فصل جن کر راکھ ہو گئیں اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دیں۔ پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ سے رحم مانگا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت مند اور شان و شوکت عطا فرمائی۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بے بسی کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے۔ اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور اسی بیوی میں سے بچہ دیا جو بچے پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اور کہا اے میرے رب میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَقِيرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا۔ میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وكانت امرأتي عقيرا وقد بلغت من الكبار عتيا۔ عرض کی کہ اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یونس علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کو جواب دیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن میں اس لیے ذکر کیے کہ میرے بندوں مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم کو جلدی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا اور موسیٰ کو سمندروں میں خشک راستے نکال کر دکھایا۔ ہم جسے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی نئی سفر کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں معلوم تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے۔
پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر، اور وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی کہ کیا آگے ہونے والا ہے، اس یقین اور بھروسے کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ نے انہیں نبوت سے بھی نوازا اور بادشاہت سے بھی نوازا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے خود کہا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کو تکلیف کو دور کرتا ہوں۔